ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. دعا دی قبولیت واسطے بیمارہ دی شفایابی واسطے چند ایک مومنین جنہوں کو میں متوجہ ہاں انہوں دی صحتیابی واسطے عجیل ظہور امام زمان سلامتی امام زمان اور جنہیں گھر پریشانیاں ہیں رفع پریشانیاں رفع مشکلات و آواز بلند صلوات. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جتنے مریض ہیں وسیم بھائی کی زوجہ مریض ہیں انہوں کو مالک صحت عطا فرما. حاضرین مالک جو حاجات رکھتے ہیں زیب برکت سلطہ مالک سارے نیک حاجات پورے فرما. امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما.
قلب ناظرین و مزمان سے سارے پراتی و خوشنود فرما ان دعا دی قبولیت واسطے محبت بری بلند آوازنا صلوات سورہ بقرہ ہے، ارشاد پروردگار ہے، کردگار الہی ہے، سنت الہی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا اللہ اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتا جب تک اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نہ بھیج دے۔ آیت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے وجود پر دلالت کرے وہ آیت ہے۔ کریم خالق فرمائے کہ پوری کائنات ذرہ ذرہ اس خالق کی کائنات دے وجود دے دلالت کر رہے، اللہ دی آیات کو دیکھو اور کریم خالق کو پہچانو۔ حضرت انسان اور کو جنہیں کم از کم اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو دے مولا متقیان فرماندن من عرف نفس فقد عرف رب، جس اپنے آپ کو پہچانے اس اپنے کریم رب کو پہچانے۔ اس کریم خالق نے اس باڈی سے کتنا نظام اور سسٹم رکھ چھوڑے۔ علامہ محقق دوانی کتاب لکھ دے بیٹھے ہم ماں نے کہا بیٹا اور رات تک کافی ٹائم تھی کہ اسلام کو، تو فرمایا میں کتاب لکھ رہی ہوں۔ ماں نے پوچھا بیٹا کس چیز تے کتاب لکھ رہا ہے؟ تو فرمایا اما جان میں علم کلام تے کتاب لکھ رہی ہوں۔ تو ماشاءاللہ صلی جان دو، تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ علم کلام کیا ہے؟ تو فرمایا علم کلام اما جان خدا دے وجود نو ثابت کرن واسطے آیات اور حدیث اس کے دلیل اس کے مشتمل میں کتاب لکھتا بھی۔ میری گل سمجھ آتی بھی؟ اللہ دے وجود نو ثابت کرن واسطے میں علم کلام تے کتاب لکھ رہی۔ ماں نے کیا دے میرا پتر اللہ دے وجود نو ثابت کرن واسطے کتاباں دے لکھن دی لوڑ دے کوئی نہیں۔ اللہ دے وجود نو ثابت کرن واسطے کتاباں لکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں اما جان؟ توجہ کیوں اما جان؟ فرمایا میرا پتر میرے گھر چرخا وہ میں چلاواں تے چلتا ہے، میں ہاتھ ہٹاواں تو نہیں چلتا۔ میرا پتر جدا میرے بغیر چلاواں تے چرخا نہیں چلتا۔ اتنی بڑی کائنات بغیر چلاواں اس کائنات کا کوئی مدبر ہے، کوئی ہستی ہے اس نظام کو چلا رہی ہے۔ بادشاہ ہے منکر توحید حادثاتی طور پہ خدا کیتا ہے کہ یہ کائنات وجود چاہیے حادثاتی طور پہ، اور ایک وقت رسی حادثاتی طور پہ کائنات ختم کی ویسی اور کوئی حساب و کتاب، کوئی قیامت، کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ وزیر نے بارہا سمجھایا کہ اس کائناتوں کے خالق اور مالک ہے، ہو سکے نہیں جی حادثاتی طور پہ بن گئی۔ بندہ بڑا سمجھدار رہا، چلے گئے تھوڑا دور، اس کو دو چار کمرے بنائیں سنے جائیں، وقت باغات باغیچہ ایسی کوئی چشمے پانی جاری بڑھا کے ماحول جی میں ساڑی ایک مثال گزارا پر مثال ہے جنگل منگل بنا دیں۔ بادشاہ سنال گھن کے سیر دے بہانے دے جدوں کو گزر دے پایا تے بادشاہ کی جنگل تے منگل تے یہ کیا ہے بھائی کچھ دے یہ کہیں بڑا ہے؟ وزیر ہے کسی کے اپنی آپ پہ بڑا ہے، میں تو توجہ نہیں کی اس نے کہا بے وقوف عقل دا علاج کر رہی بغیر کمرے یہ سارا کچھ بغیر بناؤں کہ مستری کو سجا اس نے بنایا اسی آخر بغیر بناؤں والا بڑھ نہیں سکتا۔ ہو سکتے ہیں ہوا چلی ہے پٹھے تو سلہ اڑی اڑی کے آندے گیا ایک بیتے جڑ جائے نہیں تو لطف نہیں لیا جڑ جائے گیا تو بس مکان ہی بن گئے تو سارا کچھ دی گئے۔ ہو سکے پاگل نہ بنا عقل دا علاج کر بغیر بناؤں والا دن معمار دے مستری تو بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ ہو سکے بادشاہ وقت اپنے عقل دا علاج کر جدہ دو کمرے بغیر بناؤں والا دن نہیں بن سکتے اتنی بڑی کائنات
توجہ ہے، لہذا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ایک جملہ اور اس کے بعد میں دو جملے فضائل بھی اور پھر پیغام۔ مامون عباسی بہت بڑا اپنے آپ نے ظاہری طور پہ علماء دوست، علم دوست، عباسی خاندان دا ہارون رشید دا بیٹا ہے مامون اور آمین جان لے ماشاءاللہ۔ مامون نے ڈھیر سارے علماء دربار شملائے مختلف مذاہب دے مناظرہ کراؤنا سے بڑا ہے لطف اندوز ہوندہ علماء کو صدوا کے اور مناظرے کرواوے ہاں۔ دربار عباسات علی ابن مصر رضا دے علماء موجود ہیں۔ فرمایا وانے اپنے امام نصرہ ڈھیر سارے علماء آئے بیٹھے کوئی علمی مناظرہ کرنے اور علمی مقابلہ کرنے۔ عباسات زیادہ پہنچے تیمیں مجھے ہاں مولا امام رضا علیہ السلام پوچھا بھی خیر ایک پریشان کیوں ہے؟ آدھے مولا مامون عباسی نے تو کو سجوائے دربار ہے لیکن وہ ڈھیر سارے علماء سجوائی بیٹھے وہ کوئی علمی مناظرہ کراؤنا چاہتا ہے۔ دو چار دیہاڑے پہلے نصابے ہاں تاکہ بندہ آمادہ تھی کہ بندے علی ابن موسیٰ رضا مسکرا کے فرمائن عباسات تینو اتنا عرصہ ہوگی ساڑھے نالان دے تینو پتہ نہیں اسا تیاریاں دے محتاج نہیں اسا اتو پڑھ کے ہم ہیں تو جو بھائی نالین سبلے آسا پیغمبر علیہ السلام دستار مصطفیٰ علیہ السلام رکھی انہاں کے بھی نعوذ باللہ توہین سی فرزند رسول سی جڑا بیٹھے بیٹھا رہے اٹھی ہونا کسے نہیں جدا اور میں اس کے جملہ درانا حجت خدا بندیاں دے پروٹوکول دی محتاج نہیں۔ امام علیہ السلام گل سمجھ جاندی ہوئی دیکھو دمہ تو بناری دی دا بند دینا سلوہ دی گل سر جی سیر حلائے کرو پتہ لگی گل سر تک پہنچ دی بھی اللہ سلامت رکھے دوروں ماشاءاللہ تھوڑی محبتاں امام علیہ السلام جدہ پہنچے دربار جدہ داخل نن ہوئے لطف لوت میں جملہ انہیں دا کرنا ہوا نے بڑھ کے پردے ہٹائیں امام دا پہلا قدم ہاں امام دی پیشانی تو چمک دا یا نور جدہ دربار امام داخل ہوئے پہ مامون کرسی تے بہے نہیں سکیلا جدہ مامون اٹھے تو سارا دربار کھڑا ہو گیا امام نے مسنہ سے بٹھائے اچھا تھوڑی دیر اندر گزری بھی ایک پرندہ آئے امام نے کولوں بعض نے لکھے کبوتر بعض نے لکھے چڑیا اس آگے گل کی تھی امام نالین سملین چند قدم چلیں پھر واپس آگے بیٹھے ایک بندہ کھڑا ہو گیا دے کہتے فرزند رسول تو سبھی پرندے دی بولی جانتے ہو تو سبھی پرندے دی زبان سمجھتے ہو امام فرمائے نے انصاف کر حیاء کر اللہ نے صرف کائنات واسطے حجت بنا کے بھیجے وہ حجت ہو ہی نہیں سکتا جڑی زبان نہ سمجھتا ہو اللہ نے صرف پوری مخلوقات دی زبان نہ سمجھ جاتا علم ہوتا عالم اٹھے دیکھا دی تھوڑا عقیدہ ہے کہ تھوڑا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تھوڑا خالق ہر شے کیا ہے قادر ہے امام فرمائے بالکل سڑا کی ہے اچھا وقت میں تھوڑے کو لئے سوال کرے نا بھی تھوڑا خدا جو ہر شے تے قادر ہے اپنے اللہ کو آکھو بھی اس پوری کائنات نو ایک انڈے سما دے وے انڈا وڈا نہ تھی وے کائنات چھوٹی نہ تھی وے پتری کہڑا کی طرح لطف لیتا پیغام دا کائنات چھوٹی نہ تھی وے انڈا وڈا نہ تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات اس کی تے سوال فرزند رسول پوچھے بھی تو عالم دنال اور کیا کام کرے تھا آدھے سے میں منیا منایا درخان میں اپنی سرکی سمجھاؤں گا اچھا امام علیہ السلام فرمائے بھی میں گزارے تھا یہ چنگا بھلا ہو سکے نہیں اسے میں منیا منایا کاریگر رہا آج کل ساڑھے معاشرے ڈھیر سارے کام تھکے تھے چل دے پائے
خصوصاً پیری مریدی والا کام جڑا ہے نا بڑا سوکھا ہے جے کو کوئی اور کام نہ آندا ہوئے معذرت نال سیدہ کو معذرت نال میں جملہ اس طرح دا کرنے لگا تو وہ تھوڑے جے بس کاغذ قلم چاہتا جناب لکیرے شکیرے مارے تھے ایک پرددار بیچاری نے مسالی ہوئی بچہ ڈھیر ہوتا ہوئے تو میں اکسی وانجو بھی فلانا پیر ہے تو دام کراؤں تو بچہ چھوٹ کر گئے تو پیر صاحب ایسے ہیں کہ انہاں کے لیے مسواک ہی نہیں کیتا پہلے بچہ کچھ بھی مارا ہو تو جراثیم پھونکے دے کتنے لگ سے میرے گھر توجہ ہے تو ڈھیر پیر مرید جڑے بابا اعظم ایک سسٹم چل پہ اللہ اس قوم کو بچاوے تو اس بابا اعظم بڑا نقصان دیتے سانا ازاداری کو بھی نقصان دیتے اور ڈھیر سر میں نہیں ملنا چاہتا باہر ایسا کسی میں بہت بڑا کاریگر رہا ہے امام علیہ السلام فرمائے بھی یہ ہے آسا لکڑ دا آسا امام فرمائے بھی میں نے اس طرح ایک ٹیبل یا ممبر بنا دے میز یا ایک کرسی بنا دے آدھے سے یہ تھا ناممکن امام فرمائے بھی آپ آگے بھی میں بہت بڑا کاریگر رہا یہ بھی لکڑ ہے تو لہذا لکڑ دا بنا دے اور سکتی میری کاریگری شخص نہیں ہے یہ مٹیریل ناقص ہے امام فرمائے اپنے سوال دا جواب آپ نہیں چھوڑے اللہ دے قادر مطلق ہونے جو شک نہیں ہے یہ مٹیریل ناقص ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات توجہ ہے پھر بھی امام فرمائے دربار دے پردے ہٹوا کے فرمائے بارو لے جیسا ڈیٹھا اس امام فرمانو کھاباند کر ایسا کھاباند کی تھی امام فرمائے جو کوئی ڈیٹھا کہ تو نظر آندہ پہ آدھے سے نظر آندہ پہ امام فرمائے کہ حیات اللہ نے چربی دے ایک چھوٹے سے ڈھیلے دے اندر ایک چھوٹا جو نکتہ ہے اس نکتے دے ذریعے جو کائنات اتنی بڑی تجھے دکھا سکتا ہے چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے اس نے قادر مطلق ہونے شاکر ان اللہ علیہ کل شہن قدیر ہے اسے اللہ اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتا جب تک اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نہ بھیجے آیت ہے کیا چیز ہر وہ چیز جڑی اللہ دے وجود دے دلالت دے ایک ہے آیت اور ایک ہے عادت وہ جو ہے ایک ہے آیت اور ایک ہے عادت زمین کے ٹرنا یہ ساری عادت ہے اگر اسے زمین سے زلزلہ آوازے تو دو رکعت نماز آیات پڑھنی پڑھنی زمین کے ٹرنا یہ ہے عادت اسے زمین سے زلزلہ آوازے تو وہ پڑھ میں دی آیت عام ہوا دا چلنا وہ ہے عادت آندھی طوفان بڑھ وجے تو دے واسطے دو رکعت نماز آیات پڑھنی پڑھنی خوفناک ہوئے تو پڑھ میں دی آیت اور لطف لو تو میں جملہ ہدیہ کرا کتنی توجہ جو بیٹھے ہو ہر روز سورج دا مشرق تو نکلنا یہ اس دی عادت ہے کسے ہستی دا لطف ہوئے سورج رو پلٹاونا یہ آیت ہے توجہ ہے نہیں تھوڑے دیر سے ماحول پڑھا میں پیغام دے سماں اگلی صدر پیچھے پڑھنا ہر روز سورج دا مشرق تو نکلنا بولو عادت ہے لتھے ہوئے سورج دا پلٹاونا یہ آیت ہے اللہ اکبر بھائی کمرے چ داخل ہون واسطے دروازے تو داخل ہونا یہ عادت ہے کسے ہستی دی آمد دیوار دا پھٹ کے در بڑھنا یہ آیت ہے فرمایا بھی میں سچیندہ رہ گیا بھئی کوئی نبی خانہ کعبہ نہیں پیدا ہویا آدم علیہ السلام کے خاتم المرسلین تک کوئی نبی خانہ کعبہ نہیں پیدا حالانکہ تمام انبیاء کی سردار ہیں پیغمبر علیہ السلام انہاں دی ولادت بھی خانہ کعبہ
نہیں ہوئی. یہ علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ ولادت کیوں ہوئی ہے؟ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جملہ ہے. وہ فرماتے جدا میں حالات زندگی پڑھتے ہیں جدا اس نتیجے تے پہنچا جدا خاص گاری ہوئی رشتہ ازدواج وچ منسلک ہوئے علی دا عقد زہرا دے نال ہوئے. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں راز انہوں کھلے پہ ہوتے وہ رحمان خالق چاہتا ہاں اگر دلہن نبی دی گھر دی ہوئے تو دلہا اللہ دے گھر ہوئے. تو لہذا دروازے تو داخل ہونا عادت ہے دیوار دا پھٹ کے در بڑھنا آیا ہے. اچھا ایک جملہ میں تھوڑے چہرے تے رونق دے کر میں اس بات پیغام لے وہاں میرا بھائی مٹی کے علم دا گاڑنا یہ عادت ہے کسے ہستی کا پتھر پہ علم گاڑنا یہ عادت ہے. کسے یہودی کٹھا جدا علی علیہ السلام نے جدا پتھر پہ علم گاڑے وہ زوجی پھر اس امام کا کمال کوئی نہیں وہ ایک ستارہ ہے فلاں مقام پہ جدا پہنچ دے تو زمین دی سخت چیز نرم تھی میں نہیں ہے. کسی اتفاق کیا ایسا ہاں کہ پڑے امام نے پتھر تے علم جڑے گاہن لگے تو وہ ستارہ اسے سمت تے آ چکا ہاں پتھر تھی کہ ہاں موم توجہ تھوڑے جی موم میں سڑ دو آیا جا کے مولا علی علیہ السلام نے کہتے مولا وہ اس قسم دی گلہ کرے دے لطف اللہ و جملہ دی کرے امام فرمائے دربانی ہوتے کو پوچھا وہ ہون ستارہ کتھا ہے ہون ستارہ کتھا ہے جیسا پوچھو سکے جی تو پاس کافی دور سفر کر گئے بہت کم و بیش مجھنا 1000 سال دوبار وہ بلسی منڈے کھڑے ارادہ امام کتنا بلند ہوندے امام فرمائے سارے لوگ اکٹھا کرو وقت زمانہ دیکھ سی علی پتھر پہ علم گاڑے گا یہ تو پتہ ہے عالم جو ہی آکر دیر سارے یہودی اکٹھے ہیں جدا علی علیہ السلام علم چاہ کے ٹورن لگے پہلے دے آدھا میں کہا 10,000 سال کے بعد وہ ستارہ آئے گا تو پتھر موم ہوگا. اب جب امام کی ارادے کو دیکھا امام نے علم کو اٹھایا اور چند قدم چلے دوڑ کر آ کر کہتے ہیں بس کرے وہ ستارہ پھر واپس آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سلام اللہ کی اللہ اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتا جب تک اسے بہتر یا اس جیسی آیت نہ بھیجے. پیغمبر علیہ السلام شب ہجرت حکم ہویا میرا حبیب ہجرت کرو لیکن بستر سے سماونا کے کو ہے شب ہجرت ایک آیت اٹھی اس کے بعد دوسری آیت سڑا قیدہ الحمدللہ قرآن آیت سامت ہے پیغمبر اور اولاد پیغمبر آیت ناطق ہیں بول دی ہویا اللہ نے نشانیاں ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے بستر سے سنتے تعلیم شب ہجرت ہے پیغمبر علیہ السلام نے جانشین پیغمبر تو بعد امام دوارس ہے حسن مجتبہ تو بعد ہے مولا حسین تو بعد علی ابن حسین سلسلہ 11ویں امام تک اور تمام زمانے کو نشیدیں سڑا عقیدہ ہے کہ ایسا آپ حجت خدا سے بڑھیں دے جیڑا راہ پر اللہ نے انسانہ دی ہدایت واسطے ہاتھی بڑھائے وہ بڑھیں دا اللہ ہے مصطفیٰ تعارف کریں دے ایسا حسن بڑھیں دے اور ہر حجت خدا واسطے دو دلیل نہ ہونا کافی ضروری ہے. نبی دی نبوت واسطے دو گواہ ایک آیت سامت قرآن اور آیت ناطق ہے علی پرشان دے دے آیت سامت ہے قرآن اور آیت ناطق ہے علی علیہ السلام. کسی وقت جیسے پوچھا یا علی توڑی سب تو اپنی فضیلت جڑی تو آپ کو پسند ہوئے وہ کیا ہے کم و بیش 70 فضائل امیر المومنین نے بیان کی تھے فرمائے ساری فضیلت اپنی مقام تھے جڑی سب تو زیادہ فضیلت میں علی کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس رحمان خالق نے پیغمبر دی نبوت دا گواہ ایک اپنے آپ میں بڑھائے دوسرا ہمیں علی نے بڑھائے. محمد والے محمد برانتر سلام
کا سلطان النصیرہ نبی علیہ السلام دعا مانگی مالک میرے واسطے تو مددگار بھیج ارشاد پروردگار ہویا قل کفا باللہ یقول الذین کفروا لست مرسلا جب کفار نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے ارشاد پروردگار ہے قول میرا حبیب کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم میرے واسطے میری رسالت واسطے دو گواہ کافی ایک اللہ دوسرا ہو جیسے کو پوری کتاب دا علم ہے تو لہذا پیغمبر دی نبوت دو گواہ ایک قرآن ایک علی پھر علی علیہ السلام دی امامت دو گواہ ایک قرآن اور ایک حسن مجتبی دے دو گواہ امامت ایک قرآن اور ایک سردار کربلا ابھی تک گھبرانی نہیں میں سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام معترضین یعنی اعتراض کرنا لے کیا بھی تھوڑے سلسلہ اگر ایسا ہے تو اسے تھوڑے کو لوہن پوچھ دیں تھوڑا بار وہ امام تسا دے اوپر دے غیب جے سب دلیل دو یار وہ امام تک تھوڑے کو دو دلیلہ ہیں قرآن گواہ امامت دا اور امام مہدی گواہ حسن عسکری دی امامت دا سوال یہ ہے تھوڑے کو کیا جواب ہے کہ تھوڑے امام مہدی تے بھی دو گواہ ایک قرآن اور ایک امام معصوم وقت زمانے کو نصیحتے ہیں میرا بھائی اعتراض کرن تو بعد کم از کم سارا جواب بھی سن گئے اس امام مہدی علیہ السلام نے امامت دے کہہ لیں امام دی امامت بھی دو گواہ ہے ایک قرآن مجید ہے آیت سامت ہے اور دوسری آیت ناطق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے چوتھے آسمان پہ بٹھائے جب فرزند رسول دا ظہور اسی امام علیہ السلام نے پیچھوں جناب عیسیٰ علیہ السلام تمام مکاتب اہل سنت علماء نے بھی لکھے جب فرزند یوسف زارا ظہور فرما سے امام نے پیچھوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اقتداء اچھا نماز پڑھ کے زمانے کو نسے سے رہے حجت خدا یا امام المنتظر یا امام المنتظر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد امام یہ مقدمہ ہے میں تو اس مقام تک کہنا ہونا چاہتا ہوں میرا بھائی اگر کوئی گھر کا بندہ کی نہیں وجن لگے تو گھر دے معاملات اپنے پوتر دے حوالے کر کے لیں دے میرا پوتر میں ایک ہفتے واسطے کراچی ویندا پیا مہینے واسطے لاہور ویندا پیا پیچھے دے گھر دے معاملات تے دیکھ رہے میرا بھائی تے کو اتنا احساس ہے کہ میں ایک مہینے واسطے ویندا پیا تاکہ گھر دے معاملات ڈسٹرب نہ تھی وین کیا مصطفیٰ بغیر کسی کا تعارف کرا دین ہر ایک دے حوالے کرے ان عظیم ہستیاں دے ذمہ اس دین دی باغدور اور کائنات سڑا چیزہ ہے کائنات واقعی ہے تو حجت خدا دے وجود کی برکت نہ کائنات اچھ کوئی مذہب نہیں ہے جڑا امام علیہ السلام دے عقیدے دا منکر ہوئے لیکن فرق یہ ہے کچھ لوگ ہیں جڑے آدھے نبی امام مہدی علیہ السلام دا اجا ولادت ہونی ہے ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ 255 ہجری امام علیہ السلام دی ولادت ہے 260 ہجری امام علیہ السلام دی غیبت صغرا دا سلسلہ ہے 329 ہجری نو پھر امام عصر دی غیبت کبرا دا سلسلہ ہے 70 سال پیریڈ ہے امام دی غیبت صغرا دا اسے امام دی سیرت حوالے نہ دو چرکل کر کے پھر تھوڑی دامہ تمام برسا غیبت صغرا کیا ہے غیبت کبرا کیا ہے غیبت صغرا یہ ہاں کہ نواب اربع یعنی 4 نائبین امام دی طرفوں منتخب ہیں امام مومنین مسلمانوں دے مسائل انہوں کو متوجہ کرے پہ انہوں دے سنو پہ انہوں ساؤ میں امام انہوں دے مسائل حل کرے امام علیہ السلام دے نال مربوط ہے اور رابطہ اور پھر 329 ہجری تو امام علیہ السلام دے غیبت کبرا کا سلسلہ ہے غیبت کبرا کیا ہے امام ہر وقت ساڑھے ہر فیل لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ظاہری طور پر ایسا امام کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح روایات چاہے جدہ امام دا ظہور ہو سی تو جدہ امام دی زیارت کی جا سی اتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ سے میں تو فلاں مجلس نہیں چاہا فلاں مسجد نہیں چاہا فلاں حج نہیں چاہا فلاں مقامات مقدس تے زیارات تے میں امام دی زیارت کی تھی ہے لیکن انہاں اکھا دی بصارت اور اتنی معرفت نہیں ہے کہ امام دی معرفت اور پہچان کر سکیے بس میرا پہلا پیغام توجہ جملہ سن سو میرا بھائی میرے جیسے طالب علم
اگر شاہ صاحب یا برادران والے صاحب کوئی آگے مول صاحب آج کھانا میرے گھر کھانے تو میں ونیا جس کمرے چنا میں کو پھیلاؤنے وہ کوشش کر سے اس کی صفائی ستھرائی بے ایک دینی طالب علم ساڑھے گھران دا پائے جس کمرے چبا ہونے کم از کم اس کی وضاحت اس کی صفائی ہوئے میدہ میرا بھائی اپنے آپ نو شیعہ اور اہل بیت عبدار کھاؤن اللہ امام دے ظہور دی دعا منگن اللہ العجل دے نارے مارن اللہ جس دل چ امام دی محبت رکھ دیں اور امام نو بلا رہے پہلے اس دل لے کمرے نو تا صاف کر دل دے اس کمرے دے کونے کتھیں جھوٹ ہے کتھیں غیبت ہے کتھیں نفرت ہے کتھیں الزام تراشی ہے کتھیں تہمت ہے توجہ او میرا بھائی یہاں تمام نفرت نو مٹا پیغمبر علیہ السلام یہاں نفرت نو مٹاؤن واسطے امت واحدہ بناؤن واسطے چاہے جیڑا بندہ جس مذہب نال تعلق رکھ دے توجہ ہے ساری نفرتہ مٹا تاکہ پیغمبر علیہ السلام دی روح خوش ہوئے میرا امتی ایک دوسرے دے کفر دے فتوے نہیں لیں گا یہ جنہا تو صفی اللہ کے آباد ہے اللہ دے نبی خوش ہو سی عام بندہ چلو میں مثال لینا اہل حدیث ہوں سے بہابی ہوں کسے مذہب دار تعلق ہے شیعہ ہوں اگر کہیں دا جوان بیٹا مر بنے تھوڑے میاں والی اگے پیچھے اطراف چکی سارے دوست سجن ویدن انہوں کو تعزیت واسطے فاتحہ واسطے ویدن چاہے جس مذہب نال بھی تعلق رہے گا حدیث ہے وہاں بھی ہے آدھے بیٹے ہمیں صحیح کھڑے بیٹے دا بڑا ارمان ہے جوان بیٹا ہے دنیا تو ٹر گئے سب سے بیٹے فاتحہ پڑھ کے چلا گئے جدہ بہت ٹرے توڑے کو پوچھنا ان دا مذہب اوہو بدے یا مذہب تبدیل تھی گئے بولو بھئی مثلا شیعہ کو آ گئے یہ شیعہ اہل حدیث کو ٹر گئے دعا کر کے جدہ اٹھوئے مذہب ہوئے تبدیل ہو گئے جی او میرا بھائی تو اپنے اگر فوت کیا تے ایک دوسرے تو بنے تے تیرا مذہب تبدیل نہیں ہوگا تیرے اس طرح نہیں ہے اگر نواز رسول دی شہادت ہے اگر چار بندے ایک صف دے کٹھے تھے بیٹھے آدھے بیٹھے نہ سے پیغمبر کو قصہ دے ہونے واسطے آئے بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دین دی بقا دی خاطر حسین نے بھرا گھر لٹا چھوڑے اسے صف بڑھائیے تاکہ تے کو تعزیت لے چھوڑیے پھر اس تعزیت دے صف تے آمن تو بعد یہ کیا نعرہ بلند ہے اگر انہاں دی محفل چ گئے تو ایمان ختم نکاح ختم نہیں میں گل سمجھا نہیں سکیا یہ نفرتہ کیسی ہے میرا بھائی خدا را اپنے دل ہے جو نفرتہ ختم کرو میرا بھائی مسلمان دا بھائی ہے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی نے دوسرے صحابی دے ہاتھ چاہت دے کے فرمایا مسلمان دا بھائی ہے اور دشمن سازشہ ناکام کرنے واسطے مسلمان آپس سے دست گریبان ہیں ملک صاحب شاہ صاحب کوئی بندہ دے فلانا ہاتھ بند کی نماز پڑھ دے فلانا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ مت شیئر کرو یہ مت چھیڑو کہ کون ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے کون ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے تم مسلمان آپس میں اگر ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے چکر میں لڑتے رہے دشمن تو تمہارے ہاتھ کاٹنے کے در پہ ہے خدا را انہا محافل کوشش کرو مل کے پیغمبر علیہ السلام نو نواز ہے پیغمبر دا پرسہ دے گئے اس دل نو صاف کر اس دل امام نو تو بلا رہے ہیں عجل دی صدا و بلند کر رہے بس آخری بات میں حسین شروع کردہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے خط لکھا مولا میں اسا دعا کر دیں توڑے ظہور دی تاخیر دا سبب کیا ہے امام نے فرمایا دو چیزاں اگر سڑے بنانا لے سڑے چاہونا لے پیدا ہو جائے میرے آمانا چھ دیر نہ لگ سی ادھر مولا وہ کہڑی ہیں چیزاں شیخ مفید علیہ الرحمہ دے خط دے جواب امام نے لکھا جب ہمارے چاہنے والے ہمارے ماننے والوں کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا میرے آنے میں دیر نہیں لگے گی ساڑھے چلہ دے اطاعت اور دین کا کتنا جذبہ ہے سکون جڑا کم پسند ہے سجھو یہ دین میرا بھائی دین زبان دے چشکے دا نام نہیں ہے سر تسلیم خم کرنا دا نام ہے
پہلی بات۔ دوسری امام علیہ السلام نے جواب میں فرمائی، میری پچھلی پوری گفتگو اگر سمجھ نہ ہو یا یاد نہ ہو سکے لیکن میں نے ایک جملہ یاد رکھنا ہے۔ امام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں میرے ظہور اس تاخیر دے سبب دو چیز ہے، ایک تا اللہ دی اطاعت کا جذبہ نہیں توڑے وچ، دوسرا امام فرماتے ہیں جب میرے ماننے والے میرے چاہنے والوں کے دل آپس میں جڑ جائیں گے میرے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ نفرتوں کے بیج کیسے، یہ ایک دوسرے نال دستے گریبان، یہ فلانے میں فرقے دا ہے، یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے، یہ فلاں ہے فلاں نہ۔ میرا بھائی جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ایمان ہے، مسلمان ہے، قدر کر ایک دوسرے دی، اور پھر علی ولی اللہ اگر پڑھ دے وقت کفر دے فتوے نہ لا، امام دی ظہور دی راہ کو ہموار کر امام دے راستے دے وچ ڈنڈے نہ کھڑا۔ میں گل سمجھا نہیں سکے۔ 24 گھنٹے چوسے وقت دے امام کو کتنا یاد کریں دیں۔ یوسف زہرا پردہ غیبت وچ آنسو بہا رہے تو پانی روندے وہ خون روندے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کسی نہ دوستی ہے، محبت ہے، بزرگ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نام رابطہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ہے نا بھائی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا کرے دے، رابطہ رکھتا ہے، فون دے ذریعے، میسیج دے ذریعے، واٹس ایپ دے ذریعے، کسی نال رات کو سمجھ لگ سی تاں میسیج کر سی، صبح اٹھی سی پہلے موبائل جیسی نہیں سی کہ میرے دوست کا میسیج نہیں آیا، اور میرا بھائی دوست نال اتنا رابطہ کرتا ہے، حجت خدا نال اتنا رابطہ کیوں نہیں ہے؟ 24 گھنٹے جو تو اور میں امام نے کتنا یاد کریں دے، امام دی سلام دی واسطے صدقہ دے، امام دی سلام دی واسطے نماز ہدیہ پڑھ، امام دی سلام دی واسطے دعائے عہد کی تلاوت کر، امام واسطے دعائے ندبہ دی تلاوت کر۔ ندبہ کیا ہے؟ کم از کم ترجمہ پڑھ گی نہیں، روز جمعہ بہت ثواب ہے دعائے ندبہ دی تلاوت کرنا۔ بس اتنا التماس کرے سا جدا تیرا رابطہ امام نال مضبوط ہو سی، وقت میں دنیا دے غمہ دی کوئی فکر نہیں ہونے لگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہو سی؟ تیرا امام نال جدا رابطہ ہو سی، اگر تو دنیا تو ٹروے سے قبر جوان سمسے جدا یوسف زہرا ظہور ہو سی، امام اپنے غلامن ہو سی ونیو اس دی قبر دے فرشتے نباد روایت چاہے حکم ہو سی ونیو فلاں میرا مومن ساری زندگی میرے ظہور دی دعا مگ دیاں دنیا تو ٹر گئے، ونیو انہی قبر دے ٹھوکر مار کے بہت جہاں دے واسطے ساری زندگی ظہور دی دعا مگ دیں، وہ امام دے نو اپنے کلمہ بلاتا ہے۔ اور اگر تو اسے میاں والی تے بیٹھا ہویا، میاں والی دے قبرستان چاہیں، امام کیونکہ آکے مکے تے پہلی صدا بلند کرے سے خانقاہ والی چھت سے صدا بلند ہو سی، وقت نہیں دیا، میرے ارادہ تہاں ظہور دی علامات اور کچھ ذمہ داریاں اتنا متوجہ کراواں، لیکن صرف اتنا متوجہ کرانا چاہتا کہ تیرا اور میرا رابطہ امام دے نال فائدہ کہنے سی اتنا ہے کہ جدا امام دا ظہور ہو سی اور بندہ میاں والی جو سی ایک قدم اپنے گھر چچے سی، دوسرا قدم مکہ المکرمہ خانہ کعبہ موجود ہو سی، زمین سمٹ میں سی حجت خدا دی زیارت واسطے۔ سبحان اللہ، جدا امام دا ظہور ہو سی، خانہ کعبہ دی چھت سے اعلان ہو سی تمام مسلمان، پھر امام خانہ کعبہ دواد کوفہ سے اور ممبر کوفہ دباس سے، جدا ممبر کوفہ دباس سے اصحاب مومنین غلام سارے ہو سے، امام ممبر دبائے کے کافی دیر چپ کر کے روندے رہ سے، صحابہ پوچھتے مولا خیر پہ روندے کیوں ہے، دسیندے کیوں نہ سو جملہ قدردان بیٹھے ہو، بس میں بہت بڑی قدر مکمل لگا۔ امام کوفے نے ممبر دبائے کے ڈھیر رو سے لیکن خطبہ بھی نہ دے سے، کچھ بلے سے بھی خاموش ہو کے روندے رہ سے، گریا کرے سے، کوئی جرات کر کے وقت مومن پوچھی مولا روندے کیوں ہو؟ امام فرمائے میں کو ایک وقت روئے دے، ایو ممبر ہاں میری دادی بغیر چادر دے کھڑی رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب واجبات ادا کر دی توفیق عطا فرماوے، رحمان خالق سنو حرام کمتو بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ او میرا بھائی اپنے آپ کو سچا مسلمان بڑھا، اپنے آپ کو اہل بیت دا وفادار نوکر بڑھا۔ سبحان اللہ، نواز رسول دی قربانی دی قدر کر،
اگر میں کوئی گلاس کو پانی کا پلاوے سفر میں ویندہ بھی ہوں کسے گڑی بریک لاواں دکان دے کوئی مومن دے کہ مسلمان کے مول سے بہت حکم چاہ پی لینا وہ ہوٹل اللہ سب چاہ پلاوے تے پیسے نہ گرے شاجی میں جگہ بھی اس روڈ کو گزر سا کو میں کو بندہ یاد آسی بھی میں کوئی چاہ پی لئی لیکن پیسے کوئی نہ سکیزے تینو ایک چاہ دی پیالی پلاؤں اللہ بندہ یاد ہے جس تیرے تک قرآن پہنچایا ہے جس تیرے تک دین پہنچایا ہے بہنہ دیا چادرہ دیتی ہیں جوان پوتر دیتے ہیں وہ پوتر دیتے ہیں جڑا بولی نہیں بول سکتا ماما نو دو دکھ قبر کی اکندہ تک نہیں بول سکتے جس ماں دا گودل مر وجے جس ماں دا داڑی لہنہ مر وجے اللہ اکبر سبحان اللہ میرا دل چاندے اس حسن سے یتیم کی غربت سنا ماں سبحان اللہ جڑی ضعیف ماں سہارا جناب شہزادہ قاسم مظلوم پیو دا مظلوم پترے میں کیوں ستا رکھی مظلوم پیو دا مظلوم پترے کائنات اس کوئی جنازہ دکھا جڑا قبرستان جو واپس آیا ہوئے میں نہیں اکھا تو روندہ نہیں بھی ہے میں جو لکھا کرنا عبادت واسطے آندے جتا بھاو بندی جہاں ہوا جاتی ہے جدا تینوں تھوڑی جی غربت اور پتہ لگ سی بے صاف کر دنیا کا جو ہنجو لوڑ پو سے اللہ اکبر کائنات جیڑا بھی غریب ہوئے جنازہ قبرستان نے جو واپس نہیں آتا اے محمد نواز سے دا جنازہ ہے جدہ گئے تو واپس آئے جدہ آئے تو 70 تیر لگا ہویا علماء رکھے بہنہ نو تیر کڑنے ڈھیل لگ گئی ہے سبب جڑے تیر لگے ہوئے انہوں دیا لوکا مڑیا ہوئے اللہ اکبر جزاکم اللہ سبحان اللہ ظاہر ملی یتقلب علی الفراش ظاہر اتنا سر کتا امام ہی میں تڑپ دیا دیئے مچھلی تڑپ دیئے 1.5 یا 2 سال سنہا جناب قاسم دا جدہ سینے تے سمائے تھوڑی دیر دوبارہ دنمائے گرم بستر کیسا فرمائے گرم بستر نہیں لحظے دا بابا مہمان ہے تیرے بابے نو زہر مل گئی ہے اللہ امام نے ایک تعویز لکھا کڑا جناب قاسم دے بازونات منے فرمائے جدہ مشکل وقت آوے اس تعویز میں کھلے سو مشکل دا حل ہو سی سبحان اللہ ترے عظیم ہستیاں کربلا دے میدان چھوئے نا لیکن انہوں نے شبیہ موجود ہیں جڑیاں ترے ہستیاں اللہ دے نبی کربلا کوئی نا مصطفیٰ کوئی نا لیکن ہم شکل پیغمبر علی اکبر کربلا دے میدان علی کوئی نا لیکن ہم شکل علی عباس موجود ہیں کربلا دے میدان حسن کوئی دبا کوئی نا لیکن حسن دی شبیہ قاسم موجود ہے اللہ جانتے مسلمانہ پیغمبر کو حاضر رسالت دیتا تے اکبر کو بچی لگی علی مولا کو حاضر رسالت اور محبت حق ادا کیتا عباس نے بازو کرو اللہ اکبر حسن دے یتیم حسن دی شبیہ قاسم دوستہ بدلا باپ دے جنازے ستیران پتر دی لاش شنان دے قابل پائے اللہ سبحان اللہ صحیح کرتے میں ایک سطر پڑھا اور اتماع سے دعا خیام حسینی مولا حسین چکر لینے پہندا میلی رات شریع خیمے دینا نو گزرے ترے ہستیاں موجود ہیں ابو الفضل العباس جناب علی اکبر جناب شہزادہ قاسم جناب علی اکبر دے بیٹے چاچا کل موت بازار گرم ہوسی چاچا کربلا دے میدان پہلے مائے ویسا مولا عباس فرمایا اکبر تیرے ٹرن نال میرے بیرا اکھی دا نور بھگو ایسے امام حسین خیمے دے دروازے تے بھائی جانے سن دے کھڑے جدہ جناب علی اکبر کے پہلے میں جناب ابو الفضل العباس فرمایا نا اکبر پہلے مائے ویسا جناب علی اکبر فرمایا چاچا توڑے ٹرن نال ساڑھے 2 نقصان ہو سے چاچا توڑے ٹرن نال میرے بابے دی کمر چھوڑ ہوئے سی توڑے ٹرن نال جڑیاں وطن تو ٹھوریاں توڑے آسرے سے اجرکم اللہ سبحان جڑی چھوٹی اولاد ہے بیٹا مولا حسین سن دے کھڑے ہن قاسم تلیاں کے اٹھے آدھے اکبر بھائی چاچا عباس توڑے ٹرن نال میرے چاچا
چاچا دا نقصان تھی دے میں یتیم ہاں میرے ٹولن نال کوئی نقصان نہ ہو سی تو سوڑ کے لو پہ حسین چپڑیا ہو سی خیمے جدا کرے تے بھتیجے نو ہاں نہ لائے فرمایا تینو کھایا کہ تیرے ٹولن نال میرا نقصان ہو سی تو میرے حسن دی نشانی اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھائی بس انتظار مقامن لگے کافی عبادت ہو گئی ایک جملے دی طرف متوجہ کرامنے میرے سنی شیعہ بھائیو کیا جدا خیام حسینی سارے اصحاب بھی باوفائی کٹھے ہاں شہداء دی لسٹ ترتیب ہونی پئی ہے امام فرمایا اصحاب جنا گھندے پھر جوانا نے بنی ہاشم جنا گھندے پچھو بیٹا 13 سال دے کم سن جناب قاسم تلیہ ٹیک کے اٹھے ادھے چاچا اینا شہیدان دی لسٹ چ میرا نا ہے فرمائے قاسم میرا نا بھی ہے تیرے بلا ایسے نا بھی ہے آش کی خیرت بھی نہ ہوئی ادھے ہیں چاچا کیا فوج چھڑے خیمے جاؤ ایسے جزاکم اللہ فرمایا فوج ناسی میں اسکر پانی واسطے آپ چاہو اللہ اکبر اتنا ہی جملہ فرمایا جس جملے کی وجہ میں محنت کر رہا ہے وہ جملہ یہ ہے فرمایا کیف الموت اندر قاسم دساس دے نزدیک موت کیا ہے میرے سنی شیعہ بھائیو قرآن مجید چاہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت ذائقہ چکھنا ہے میرا بھائی جڑی شے چکھی والی جڑا چکھ دے وہ سینزے بھی میں چکھی دا ذائقہ کیسا ہے جس موت دا ذائقہ چکھی وہ آج تک واپس آیا کوئی نہیں سب کو کون دسا سکتے کہ موت دا ذائقہ کیسا ہے وہ زمانے بداوت لینے آؤ مجلس مظلوم کربلا صفحہ حضرات آؤ تو کو کربلا کے جو دیں 13 سال دا جوان تو نو موت دا ذائقہ نسے سے جتا پوچھے کیف الموت اندر احساس تیرے نزدیک موت دا ذائقہ کیا ہے اس وقت فرمایا چاچا اگر تھوڑے قدم چاہے اہلا من الاسال شاہد نہ ہو بٹھی ہے سبحان اللہ دے چڑھے چمنے بطور دے پئیے لوٹ مہمان ٹوڑ دے رہے جوان ٹوڑ دے رہے ایک باری نہیں کئی مرتبہ جناب قاسم آئیں چاچا میں نے اجازت دیو میں میدان بندہ فرمایا تو میرے حسن دی نشانی تیسری مرتبہ جناب ماں کے قاسم حالاں جیندہ ہے فرمایا چاچا اجازت نہیں دیندہ فرمایا قاسم اجازت میں اقرار دے دیا یہ میں فرضوں میں رسول مسئلہ سے بیٹھے ہم بھر جائی کو اندر اٹھے دیں اللہ جان دے جریفہ کلمہ استرجام پڑھے دے انا للہ و انا الیہ راجعون جدا کولے قاسم میں فرمان مولا طویل لہو جوان وقت میں زیادہ طویل ناو سن مجتباد وسیعت لکھے ہویا آدھے حسین کربلا مہینہ و ساجدہ و خوابقتا ہوئے میرے حسن دے پتر نو اجازت اجر کو اللہ اتنی بات سے اتنی نصیب جائے سبحان اللہ جدا تعبیر لکھے کھولے لکھا ہویا میرے قاسم نو اجازت دے وے آدھے غازی ٹورو میں قاسم تیار کریں گا صاحبان مقاتل لکھے کوئی زرہ کوئی نہیں جڑی قاسم نو پوریاں بھی ہویا کوئی خود کوئی نہ جڑا قاسم دیا ہویا سبحان اللہ اجرکم اللہ اللہ جاندے شدید دا کولا کھڑے شاہ اجازت دے ہویا جوانوں غربہ سنے گا ان شبیر پہلے پیران دا سجا پاسا چاہ کیتا ہے وقت کھبا پاسا چاہ کیتے اے نیادا جو قاسم نو جی دے کفر پوائے اجرکم اللہ دکتر وانا موان ویدہ کر رہا اور قاسم خیام چگر دا رہا قاسم دا گھوڑا نہیں قاسم دا جنالہ ودا کر رہا اتائے جتالی دی دھیل خیمہ آدھے پھوپیا ماں دسانیا میں ماں دا ہی کو سہارا ہے میں ٹریا ویدہ میری ماں دا خیال
اجرکم اللہ آئے کربلا دے میدان بڑی سونی جب ودا کرینا کئی ویلے مولا عباس دین قاسم ہون واگ سجے موڑ تھک گئے ہو کئی ویلے دین ہون واگ کھبے موڑ کئی ویلے دین ہون زین تو بلندو ایک آدھر ملونے ابرے سارا دے ون بچے نو قتل کر آدھے ظالمہ حیاء کر یا میں بچے نہ لڑے دے اے دے چار پتران پہلے ہکر بھیریس قاسم فنار کی تے ود دوسری رو بھیریس جناب قاسم فنار کی تے جدہ چارے پتر مر گئے اے حرامی نیرہ چاہ کے آپ اٹھتا آئے نیرہ ہوا چلے رہے عباس مولا دن مولا میں اجازت رے بہوڑا ظالم پتہ نہیں کیڑے مسئلے دیتے دار چھوٹا جی اجرک اللہ سبحان اللہ لبنو جلائے خیر عطا کرے آدھے مولا اجازت دے ہوئے بہوڑا ظالم وہن حسین سخے میں چاہے جتا قاسم دماغ بیٹھیے آدھی مسلم چاہ پتر دے حق جدو آمن علماء دیا دعا پتر دے حق قبول کر دے حسین مولا دن جڑا نہ پائے بہوڑا ظالم ماں دعا مگیے پتر یادی کر کے وار کی دے حرامی فنار ہوئے عمر بن سعدہ دے ہون ساری فوج یکدم حملہ کر دے ایویں فوج ترٹ پئیے جیویں چند بدلے چھپ ہوئے اجرکم اللہ سبحان اللہ اے اللہ انہاں تے لعنت کرے حرامیاں دے قاسم تو لڑدا ودے خیمے تے لٹ پے گئی جدو آگ موڑیے سجا پیچھے ہٹدا بھی آ ایک حرامی گرج مارے قاسم زین تے نہیں سمجھ سکیا جیویں جو زین تے جھڑا رہا رو کے ودادا یتیم نوا یتیم سمجھ کے ایک منت جی ایک منت غریب دلا سید دنو واسطہ اکبر آئیو اصغر جی اجرکم اللہ جماعتاں کرنے میں نالو ہاتھ بھر کے آدھے قاسم چاچے لوگ کیوں نہ سجے دے آدھے میری مجبوری آدھے میرے پھنس گئے پڑے رکاب آویت بیٹا کوشش کرنی ہے جی اجرکم اللہ غریب آئے فوجہ ہٹائے جڑے مقتل دے جملے میں ٹکڑے کدانی پڑے جدائے حالت گری جوڑ جوڑ جدا ہو گیا ایک پاس ہو جاویا قاسم دلاش جھڑ جل دیئے آؤ کر شبیر قاسم دلاش چاہیے جدا خیمے جائے اجر چند قدم دھوڑا آدھر قاسم دماغ فرمان بلاؤ دستور زمان ہے ہر ماں دی خواہشوں دیئے میڈا پتر جوان اسی میں پتر دی خوشیاں دیکھسا میڈا پتر جوان اسی میں پتر نسے پیسا خدا نہ خواستہ کئی بچے دا ہسپتال انتقام ہوئے جڑا ماں کو پتہ لگ دے میرا پتر مر گئی ہے جڑے بانے چ بچہ ہوئے ماں گلیے چ پھر دیئے آدھے میں نو گھر جلو میرے پتر دی لاش آخری سطر دل دے ماں سے دعا جدا حسین آؤ کی لاش چاہیے ایک پاس ولی اکبر دی لاش ہے دوسرے پاس قاسم دی لاش ہے درمیان چ غریب آپ بیٹھا ہے وجہ اللہ شاید بھی کوئی غریب نہ ہوئے درمیان چ حسین آپ بیٹھے ایک آدھ دیکھ ملو ایک آدھ علی اکبر دی لاش دے رکھی ہے دوسرا قاسم دی لاش دے رکھی ہے آسمان دے منہ کر کے آدھے وجہ اللہ میں غریب ہاں او میں نو پتر دی اللہ شر چاوڑی مالک عظیم عبادت اپنے بارگاہ قبول و منظور فرما جتنے مریض ہیں مالک صحت عطا فرما بارگاہ بسطہ محمد و آل محمد واجبات ادا کریں توفیق عطا فرما ہم محرمات کو بچنے کی توفیق عطا فرما ساون اگر ذکر کو غلطی ہوگی مالک معاف فرما امام زمان علیہ السلام نے ظہور تاجیر فرما قلب ناظرین امام زمان سسارے تراجی خوشنود فرما ان دعا دی قبولیت واسطے ہدیہ صلوات اللہ